نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا امیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے بعد درم و دینار زیادہ ہو، جس کے بعد دولت زیادہ ہو۔ ہمارے ہاں بھی یہی معیار ہے، جس کے بعد مکان اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ امیر ہے، لیکن اللہ کا رسول کچھ اور کہہ رہا ہے۔ صحابہ سے پوچھا امیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے بعد درم و دینار ہو وہ امیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، امیر وہ نہیں جس کے پاس درم و دینار ہو، وہ ہوتا ہے امیر جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جس کا دل سخی ہوتا ہے۔ دل اگر سخی ہے تو وہ امیر ہے، اگر دل کنجوس ہے تو کچھ بھی اس کے پاس کام آنے والا نہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا امیر ترین آدمی، اس نے اپنا محل بنوایا، مغرب میں رہنے والا، اس نے جب اپنا محل بنوایا نا تو اس محل میں ایک بہت بڑا کمرہ بنوایا، اور اس کمرے میں اس نے اپنی ساری دولت کو جمع کر لیا۔ اتنی دولت بینکوں کے پاس بھی نہیں تھی جتنی دولت اس کے پاس تھی، اربوں خربوں ڈالر تھے اس کے پاس، ہیرے جواہرات تھے، دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ لیکن اس کی عادت تھی کہ کئی کئی دن بغیر بتائے کسی کو وہ گھر سے باہر رہتا، اچانک آ جاتا۔ بڑے لوگ ان کے بڑے کام ہیں، لیکن اس نے ایک کمرہ بنوایا تھا، وہ کمرہ باہر سے کھلتا تھا، جب کوئی بندہ اندر چلا جاتا ہے اگر وہ لاک ہو جائے تو اندر سے نہیں کھلتا تھا۔ اس نے کیا کبھی کبھی اس کمرے میں جاتا اپنی دولت رکھنے کے لیے یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی لینے کے لیے، دروازہ کھلا رکھتا۔ تو ایک وقت آیا کہ اس کی عادت یہی تھی کہ کئی دن بتائے بغیر گھر سے باہر چلا جاتا۔ گھر اس کا بہت بڑا تھا، وہ اپنے کمرے میں دولت خانے میں گیا تو اس نے کیا کیا، اندر سے جب دروازہ جو ہے وہ باہر سے کھولا تو اندر گیا تو اندر سے دروازہ لاک ہو گیا۔ اب باہر سے وہ دروازہ کھلتا تھا، اندر سے کھلتا ہی نہیں تھا۔ اس کا کوئی سسٹم اس طرح تھا کہ اگر کوئی چوری کرنے کے لیے اندر جائے تو دروازہ لاک کرے تو وہ اندر ہی رہے، باہر نکل نہ سکے۔ اسے اب یہ نہیں پتا تھا کہ کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ اندر چلا گیا، اندر گیا تو دروازہ لاک ہو گیا۔ اب اس نے شور مچایا تو گھر بہت بڑا تھا، آواز کہیں باہر نہ گئی، تو گھر والوں نے یہی سمجھا جس طرح پہلے بغیر بتائے کئی دن غائب ہو جاتا ہے، اب بھی غائب ہو گیا ہے۔ آخر کار یوں ہوا کہ وہ بندہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر اس نے کیا کیا، اپنی جان کا نذرانہ تو اس نے پیش کر دیا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنی انگلی کو جو ہے وہ اپنے دانتوں سے کاٹا، کاٹ کر لوہے کے ساتھ لکھا۔ اس نے کہا دنیا کا امیر ترین آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے، اس لیے کہ دولت تو کوئی کھا نہیں سکتا، دولت سے بندہ چیز خرید سکتا ہے۔ اس نے کہا آج ساری کائنات کی دولت میرے قدموں میں ہے، لیکن ہوں بھی میں اس کا مالک، لیکن دنیا کا امیر ترین آدمی آج بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے۔ وہ مر گیا یہ جملہ لکھ کر۔ کئی دنوں کے بعد جب گھر والوں نے دیکھا کہ وہ آیا بھی نہیں، اس کے خزانے کو دیکھنے کے لیے گئے، کیونکہ مرتے لوگ بعد میں ہے، دولت لینے لیے والے پہلے آ جاتے ہیں۔ اور کئی میتیں ہم نے ایسی دیکھی ہیں، باپ مرا ہے، بیٹے کہتے ہیں جنازہ بعد میں اٹھے گا، پہلے جائیداد تقسیم ہوگی، میرا مال مجھے دو، میرا مال مجھے دو۔ اور اسی کے بارے میں کسی شاعر نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں، یہ دولت تو کما کے جاتا ہے، پتہ نہیں کس کس کے لیے کماتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کیسے کماتا ہے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے کر دے۔ وہی لوگ اس کو جو ہے میت اٹھانے نہیں دیتے جن کے لیے وہ دولت کماتا دن رات۔ تو اس کا مطلب یہ دولت زیادہ ہونا یہ امیری کی علامت نہیں ہے۔ امیر بندہ وہی ہے جس کا دل بڑا ہے۔